بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز والاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان قدر مشترک ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی بھی وہ صفات ہیں اور انہی صفات سے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو بھی نوازا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور یہی صفت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں بھی رکھی ہے، یعنی کہ مخلوق بھی سنتی اور دیکھتی ہے، لیکن فرق اس میں صرف یہ آئے گا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں، کسی نے اس کو نہیں دی، اور بندے کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، بندے کی وہ صفات نہیں ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے، اس کو یہ صفت کسی نے عطا نہیں کی، اس کی خود کی ہے، اور اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ چیز عطا کی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے مسکرانا، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بھی عطا کی ہوئی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے مسکرانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ الضحک من اللہ محمول علی غایت الرضا، کہ اللہ رب العالمین کا مسکرانا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اپنی شان کے مطابق خوش ہوتا ہے، یعنی کہ وہ راضی ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے، اس کو مسکرانے کا مطلب یہ ہے۔ اب کن کن بندوں سے اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، دیکھ کر ان کو مسکراتا ہے، کن کن سے راضی ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مسافر ہے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مہمان تھا، دور دراز کے اس علاقے سے آیا تھا، تو کریم آقا علیہ السلام نے گھر پیغام پہنچایا کہ گھر میں اگر کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ تو گھر سے جواب آیا ما معنا الا الماء، کہ آج گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ وہ شانوں والے نبی کہ جو پوری دنیا کو عطا کرتے ہیں، لیکن گھر کے حالات کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے پاس رکھتے ہی کچھ نہیں ہے، جو بھی آتا ہے سب مخلوق میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو گھر سے پیغام آیا کہ آج سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے وہاں پر اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، کہ آج میرے پاس تو گھر میں کچھ نہیں ہے، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس کو اپنے گھر لے جائے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے؟ تو ایک انصاری صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے یہ مہمان میرے ہیں،
میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں تاکہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ وہ انصاری صحابی گھر گئے اور گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہا کہ کریم آقا علیہ السلام کا مہمان آ رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، کوئی بندوبست کرنا ہے۔ تو وہ بھی آگے سے یہی کہتی ہے کہ آج گھر میں سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ میں اور آپ بھی بھوکے ہی سوئیں گے، صرف بچے جو کھانا کھا سکیں صرف اتنا ہی کھانا گھر میں موجود ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، اکرمی ضیف رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو اس صحابی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرنا کہ بچوں کو کسی بہکاوے سے سلا دینا، اور جب وہ مہمان آئیں اور کھانا دسترخوان پر رکھ دیا جائے تو تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا۔ لہذا وہ مہمان گھر میں آیا اور ویسا ہی کیا جو انہوں نے پلان رکھا ہوا تھا، کہ جیسے ہی کھانا جو دسترخوان پر لگایا جائے گا تو چراغ کو بجھا دیا جائے گا۔ اس انصاری صحابہ کی زوجہ نے ایسا ہی کیا، دسترخوان لگا دیا، کھانا پینا رکھ دیا، ساتھ وہ انصاری صحابی بھی بیٹھ گئے اور چراغ بجھا دیا گیا۔ اب صحابی بھی اس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ خود بھی کھانا کھا رہے ہیں ساتھ، حالانکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے، صرف کھانے کا ایک طریقہ اپنائے ہوئے تھے، اور وہ جو مہمان تھا وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا گیا۔ جب اگلا دن ہوا، وہ انصاری صحابی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا اور ان کو مبارکباد پیش کی کہ اے انصاری صحابی، تیرے رات والے عمل سے اللہ رب العالمین تجھے دیکھ کر مسکراتا رہا ہے، کہ تو نے اصرار اور جذبے کی ایسی مثال پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ تیری اس ادا کو دیکھ کر اللہ رب العالمین پوری رات خوش ہوتا رہا ہے، یعنی تیرے اس عمل پر اللہ رب العالمین جو ہے مسکراتا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ اصرار اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہے اور ایسی مثالیں پیش کرتا ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ خوش ہوتی ہے۔ ایسے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکراتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یضحک اللہ الی رجلین، کہ اللہ رب العالمین دو بندوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، ایک وہ کہ جو قاتل ہے اور ایک وہ جو مقتول ہے، اور دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اب مسلمان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مقتول ہے اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، لیکن جس نے قتل کیا، جو قاتل ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے پورا واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ جب جنگ ہو رہی تھی اور ایک طرف کفار تھے ایک طرف مسلمان تھے، اب جو مقتولین میں تھے وہ مسلمان تھے، وہ شہید ہوا، اس کو تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اب وہ جو قاتل شخص تھا وہ کافر ہے جب اس نے قتل کیا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین نے محبت اور شفقت کے پانی کو اجاگر فرمایا، اور اس کے دل میں طلب ہوئی، تڑپ اٹھی کہ میں کیوں نہ مسلمان ہو جاؤں۔ اب جس وقت وہ جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، وہ کافر تھا، لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کی، مسلمان ہوا، اللہ رب العالمین نے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جب حالت کفر میں جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ مسلمان ہوا اور اللہ رب العالمین چونکہ اس تمام احوال سے باخبر ہے، اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس نے مسلمان کو قتل کر دیا تھا، وہ بھی جنت میں چلا گیا، اب یہ مسلمان ہوا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، یہ بھی جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے دو افراد کہ جو ایک تو مقتول ہے وہ تو جنت میں جائے گا ہی، اور ایک وہ ہے کہ جو قاتل ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، تو ایسے دونوں افراد کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہوتی ہے۔ تو یہ معاف کر دینا یہ تو اللہ رب العالمین کا ایک خاصہ ہے۔ جیسا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، اب 99 قتل کرنے کے بعد وہ اپنے سردار کے پاس جاتا ہے، اپنے راہب کے پاس جاتا ہے اور جا کر عرض گزار ہوتا ہے کہ حضور میری معافی کا کوئی سامان ہو سکتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میرے لیے کوئی معافی کا سامان بن سکتا ہے؟ تو وہ راہب کہتا ہے کہ نہیں، تو نے تو 99 قتل کر دیے، اب تو معافی کا طلبگار ہے، تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس 99 قتل کرنے والے نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اب اس نے 100 قتل کر دیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، ان کو جا کے اپنی پوری روداد سناتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری معافی کا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ وہ معافی کی نیت سے گھر سے نکلا ہے تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ فلاں بستے میں چلے جاؤ،
وہاں پر ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہاں پر جا کر توبہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ اب وہ قاتل شخص اس راہب سے نکلا ہی تھا، ابھی تھوڑی دور چلا گیا تھا کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح کو قبض کیا، اسی وقت اس کی وفات ہو گئی۔ اب اس کو لینے کے لیے وہ فرشتے بھی آگے کہ جو نیک روحوں کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی آگے جو بد روحوں کو لے کر جاتے ہیں۔ نیک والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کر جانا ہے، بد روحوں کو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کر جانا ہے۔ فیصلہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اب جہاں اس نے جانا تھا وہ فاصلہ تو دور تھا، لیکن جہاں سے نکلا تھا وہ بھی قریب ہی تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جہاں سے نکلا ہے اور جہاں اس نے جانا ہے اور جہاں پر یہ موجود ہے، پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہے، جدھر سے نکلا ہے اگر ادھر زیادہ قریب ہے تو اس کو وہ فرشتے لے جائیں جو برے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، اور اگر اس طرف زیادہ قریب ہے کہ جہاں پر جا کے اس نے توبہ کرنی تھی تو اس کو وہ فرشتے لے جائیں جو نیک بندوں کو لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جب گھر سے نکلا تھا تو بالکل قریب تھا، لیکن جانا اس نے دور تھا، تو اللہ رب العالمین نے بخشش کا سامان کا پیدا فرمایا کہ زمین کو سکیڑ دیا۔ جہاں سے نکلا تھا اس کو وسیع کر دیا، جہاں پر جانا تھا اس جگہ کو اس کے قریب کر دیا۔ تو جب پیمائش کی گئی تو وہ فرشتے لے کر گئے جو نیک روحوں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہر قدم پر ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو کہ جس نے قتل کیا تھا، جب وہ دار اسلام میں داخل ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کو معاف بھی فرما دیا۔ جب چونکہ اسلام میں داخل ہوا تو اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مقتول کو بھی دیکھ کر مسکرا رہا ہے، قاتل کو بھی دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین اس بندے سے بھی خوش ہوتا ہے، اس بندے کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ کیا حدیث پاک ہے کہ نبی آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ یا بھائی تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے، میری دعا کو قبول فرما لے، لیکن اس کی دعا کو قبولیت نہیں مل رہی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی ایک آزمائش ہو رہی ہے، اس کا ایک امتحان ہو رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے کہ اب تو میری دعا جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہونی، لیکن اللہ رب العالمین نے سامان ہی کچھ اور رکھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اچھا یہ نا امید ہو رہا ہے، چلو اس کا اب دعا کی قبولیت کا وقت تو قریب آ گیا۔ جب بندہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اب میرے لیے کچھ سامان پیدا ہو گیا ایسا کہ جو میری دعا قبول ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی نا امیدی پر کہ جبکہ اس کی دعا کا وقت، قبولیت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہوتا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بالکل نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی اس ادا کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے کہ یہ بندہ کتنی دیر سے اس آزمائش میں تھا کہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، لیکن میں اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا، اور اس کی دعا کی قبولیت کا وقت قریب بھی آ چکا ہے، اب میں اس کی دعا کو قبول بھی کر لوں گا، اور اس کو دیکھ کر اس کے اس عمل پر میں مسکرا بھی رہا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے کہ جو بندہ دعا تو کرتا رہتا ہے لیکن بالآخر آ کر وہ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے کہ اب پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اس عمل کو بھی دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے مسکرانا اور سرکار علیہ السلام کا مسکرانا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اوپر استدلال۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ سوار تھا، یعنی کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے یا کسی چیز پر سوار تھے، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ہم وادی حرہ کے قریب جا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی آپ کو مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دن کریم آقا علیہ السلام سواری پر سوار تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور ہم کسی جگہ پر جا رہے تھے، تو کریم آقا علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تجھے نہیں پتا کہ اس وقت جب ہم دونوں جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ فرمانے لگے کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ نہیں لوگوں کو پتا کہ میں عرش پر جاؤں تو پھر ہی اللہ رب العالمین کو دیکھتا ہوں، میں فرش پر رہوں تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی ذات کا نظارہ کرتا رہتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اے علی، ان کے پیچھے بھی جو بیٹھے تھے ان کا نام بھی علی تھا، فرمانے لگے کہ میں جو مسکرا رہا ہوں میں یہ خود سے مسکرا نہیں رہا، بلکہ یہ عمل کریم آقا علیہ السلام نے کیا تھا، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ میں سوار تھا تو آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، آج تو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا تو میں تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ایسے ایسی اپنی عادات کی وجہ سے بھی بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے کہ بندے اللہ رب العالمین سے خوش ہوں تو اللہ رب العالمین بندوں سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ کریم آقا علیہ السلام کہ جن کے صدقے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا رنگ و بو کو جنم دیا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے اس عمل سے کتنا مسکراتا ہوگا۔ ایسے اللہ رب العالمین ایک ایسے بندے کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے کہ جو بندہ کسی گناہ پر نادم ہو اور وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، اور اللہ رب العالمین اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کسی گمشدہ شخص کو کوئی اس کا گمشدہ سامان مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک جنگل میں گیا اور وہ ایک سواری پر سوار تھا اور اس کا سارا ساز و سامان اس سواری کے اوپر ہی ہے۔ وہ ایک جگہ جاتا ہے، اپنے اونٹ کو باندھتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اور بما ساز و سامان تھا وہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ جنگل میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کو اس کا اونٹ نظر نہیں آتا۔ پھر آخر ایک جگہ پر آ کر نا امید ہو کر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین سے نا امیدی ہو جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں مجھے میرا سامان ملے گا کہ نہیں۔ وہ ٹیک لگا کر سو جاتا ہے اور جیسے ہی اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اس کے سامنے اس کا اونٹ اور بما ساز و سامان وہیں پر موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اگر گمشدہ کوئی سامان مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوا، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ گناہ کر کر اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے۔ کہ جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین تین ایسے افراد ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یضحک اللہ الیہم، کہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے ثلاثۃ، تین افراد سے، کہ ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم، تین افراد ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ نمبر ایک، آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ الرجل اذا قام باللیل یصلی، کہ جب رات کا وقت ہو تو بندہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دے، یعنی اللہ رب العالمین کی یاد میں نوافل پڑھنا شروع کر دے تو یہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شاہ فرمایا کہ والقوم اذا صنفوا فی الصلاۃ، کہ وہ قوم کہ جو باجماعت نماز کا اہتمام کرتی ہے ان کو دیکھ کر بھی اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شاہ فرمایا والقوم اذا صفوا فی القتال العدو، کہ وہ لوگ کہ جب میدان جنگ بپا ہو اور صف بصف کھڑے ہو کر اپنے مخالف کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین ایسے افراد کو بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر مسکراتا بھی ہے۔ نمبر ایک، وہ شخص کہ جو رات کے وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنی رات گزارے، نماز پڑھے، نوافل ادا کرے تو ان سے بھی خوش ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو نماز باجماعت نماز کا اہتمام کرے ان سے بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اور وہ قوم کہ جو اسلام کی بقا کے لیے اپنے مخالفین سے، کفار سے لڑتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے تو اللہ رب العالمین ان سے بھی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے افراد میں شامل فرمائے کہ ہم بھی اس کے وہ بندے بن جائیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکرائے اور ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔